اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ڈریم آف اسلام میں آج ہم حضرت ذوالقرنین علیہ السلام یعنی الیگزینڈر دی گریٹ کے بارے میں، جن کے بارے میں یقیناً آپ نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا۔ آئیے مزید کچھ نئی معلومات کے خزانے میں سے کچھ موتی اپنی معلومات کے ذخیرے میں جمع کرتے ہیں۔ آئیے کچھ ذوالقرنین علیہ السلام کی تھوڑی سی ان کے بارے میں تعارف۔ ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن پاک میں سورہ کہف میں اور دیگر مقامات پر موجود ہے، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جن کا اصل نام سکندر ہے اور آپ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں، اور یہ حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں اور ایک بوڑھی عورت کے اکلوتے فرزند تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پر اسلام قبول کر کے ان کی صحبت و شفقت سے فیضیاب ہوتے رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت ہی قریب ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے جن کو انہوں نے فیضیاب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ نصیحتیں اور وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ پیغمبر نہیں تھے بلکہ بندہ صالح ہے جو کہ ولایت کے شرف پر فائز کیے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ ذوالقرنین دو سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہیں کہ انہوں نے دنیا کے دو سینگوں یعنی دو کناروں کا چکر لگایا تھا۔ آپ نہ نبی تھے، نہ ولی تھے، نہ فرشتے تھے۔ شاید یہ کوئی بھی جان نہیں پائے کہ آپ اصل میں کیا تھے، مگر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے عزت و مرتبے کا اعلیٰ ثبوت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر بادرجہ اتم ذکر کیا ہے، اور ان کا سب سے زیادہ تفصیلی تذکرہ سورہ کہف میں موجود ہے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کے تمام سفروں کی تفصیل بیان فرمائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں کس قدر طاقت، قوت، حکمت اور رسائی عطا فرمائی تھی۔ ایک عام انسان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، قوت بھی ہوتی ہے اور حکمت بھی ہوتی ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے رسائی، جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ رسائی صرف اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ودیعت ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح کی رسائی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، جبکہ نہ وہ پیغمبر تھے، نہ وہ نبی تھے، نہ وہ فرشتے تھے۔ پھر ایسا کیا تھا کہ ایک زمینی عام انسان ہونے کی حیثیت سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص کرم کیا اور خاص کام لیے؟ مختلف علماء و محققین کی مختلف آرائیں ہیں۔ حضرت ذوالقرنین ایک عام زمینی انسان تھے یا پھر وہ اللہ تعالیٰ رب العزت کی کوئی خاص پوشیدہ دنیا سے بھیجے ہوئے ایک طاقتور انسان جن کے رسائی کی کوئی حد نہیں تھی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تھی۔ جدید ترین تحقیقات ایک ترک کتاب جس میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی اور تحقیقی مقالات لکھے گئے ہیں، ان سے تھوڑے سے اقتباس لے کے میں آپ کے سامنے عرض کر رہی ہوں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام یعنی الیگزینڈر دی گریٹ، ان کے ہم سفر کو قرآن اور سائنس کے تناظر میں جوڑیں گے۔ ان کے بارے میں تو بہت سارے تذکرے ہیں، یاجوج ماجوج کا بھی ہے، کن کن قوموں سے آپ کی ملاقات ہوئی، ان کے لیے ایک الگ ویڈیو چاہیے، لیکن آج ہم حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا سفر قرآن اور سائنس کے تناظر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اس زمین کے وہ باشندے بھی نہیں تھے اور ان کے وہ تمام سفر جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے وہ بھی اس زمین کے سفر نہیں تھے بلکہ خلائی سفر تھے۔ سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ایک بہت بڑے بادشاہ اور ایک بہت طاقتور انسان کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ایک انتہائی دلچسپ مگر تھوڑی پیچیدہ صورت ہے سورہ کہف۔ پیچیدہ اس لیے کہ اس میں وہ باتیں ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے باریک بینی سے مشاہدہ کرنا پڑے گا اور گہرے مطالعے کے بعد بہت سی باتیں سمجھ میں آئے گی جو کہ عام انسان کی پہنچ سے بہت دور ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کے بعد
آتا ہے، اور اہل کتاب کا ماننا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہی الیگزینڈر دی گریٹ تھے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، لیکن ابن کثیر کی روایت کے مطابق حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ سورہ کہف میں جو بات بتائی گئی ہے اسے پڑھ کر کئی اہل علم اور محققین اور دانشور اسے سائنس اور لاجک سے ہٹ کر مانتے ہیں، لیکن دراصل یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ایڈونچر اور تھور اور ڈاکٹر سٹرینج کو کسی پورٹل کے ذریعے کسی اور جگہ پر حقیقت کو جاننے کے لیے مانتے ہیں۔ جبکہ سورہ کہف میں انہی باتوں کا جب ذکر آتا ہے تو یہی لوگ اپنے اس سفر کو سے کے انکاری ہو جاتے ہیں اور قرآن کو جھٹلا دیتے ہیں، جبکہ قرآن نے تو بہت پہلے ہی ان سب باتوں کا ذکر کر لیا ہے، لیکن جب وہ اپنے بنائے ہوئے ایک ایڈونچر فلمز اور ایک کامک موویز میں جب ان چیزوں کو شامل کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے صحیح ہوتا ہے، کیونکہ آخر کہیں نہ کہیں یہ لوگ بھی قرآن پاک کی باتوں سے انسپائر ہیں، لیکن جھٹلاتے ہیں، وہ ان کا الگ معاملہ ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا جو قصہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے قرآن اور سائنس سے جڑی کچھ ریلیٹ کر کے پیش کریں گے۔ قرآن کی حقیقت اور سائنسی مفروضے کے بنیاد پر اس کو ریلیٹ کرتے ہیں۔ یہ بات بہت سے اہل علم کر چکے ہیں اور مان بھی چکے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے آسمانوں میں سفر کیا تھا، یعنی پورٹل کے ذریعے سفر کیا تھا، بلکہ اس سے حضرت کعب نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ حضرت ذوالقرنین نے اپنا گھوڑا ایک ستارے سے باندھ دیا تھا، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت ذوالقرنین جہاں وہ چاہیں انہیں لے جائیں، اور سورہ کہف کی آیت نمبر 83، 84 اور 85 میں ارشاد حق باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ: اور آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اب میں تمہیں اس کا حال سناتا ہوں۔ بے شک ہم نے انہیں زمینوں کی حکمرانی دی تھی، اور ہم نے انہیں ہر چیز پر ایک رستہ یا ایک طریقہ بتا دیا تو وہ ایک راستے پر روانہ ہو گئے۔ ان آیات میں لفظ سبب آیا ہے۔ عربی لغت کے مطابق سبب کا معنی ہے وہ رسی جس کے ذریعے کھجور کے درخت پر چڑھا جاتا ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کوئی بہت اونچے مقام پر پہنچنے کے لیے قرآن پاک میں اس لفظ کو انہوں نے کچھ اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ اس سے مراد آسمانوں میں جانے والا راستہ ہے، یعنی قرآن میں 5 بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور 4 بار اس کا مطلب آسمانوں میں پہنچنے کا راستہ بیان ہوا ہے۔ اب ذرا سورہ کہف کی آیت نمبر 86 پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچے تو انہیں ایسا ہی پایا جیسے وہ کیچڑ کی طرح سیاہ رنگ کے گرم پانی کے چشمے میں ڈوب رہا ہو۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ سورج دنیا میں کہیں بھی نہیں ڈوبتا، یہ اس وقت بھی خلا میں موجود ہوتا ہے جس وقت ہم اس کو غروب ہوتے وقت دیکھتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سورج ڈوبتا نہیں ہے، ہمیں جاننا ہوگا سورج کی حدود کیا ہیں۔ اس وضاحت پر ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 میں کچھ یوں اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اور اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترجمہ: اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا۔ اب اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورج اپنے سفر مقررہ پر اور حدود کی طرف رواں دواں ہے، جسے سورہ کہف میں سورج غروب ہونے کی جگہ کہا گیا ہے۔ فلکیات میں اس راز کو سولر ایپیکس کہا جاتا ہے، یعنی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اسی راستے پر چلتے ہوئے اس جگہ پہنچے تھے جہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا۔ انہوں نے سورج کو
एक कीचड़ की तरह स्याह रंग के पानी के गर्म चश्मे में डूबते हुए देखा था। यहाँ इस स्याह रंग के कीचड़ के चश्मे से मुराद कोई ब्लैक होल भी हो सकता है, क्योंकि हम ये समझ सकते हैं कि 1400 साल पहले अरबी ज़बान में ब्लैक होल के लिए कोई लफ्ज़ तो बना ही नहीं था। ऐसे में ये लफ्ज़ यहाँ बिल्कुल फिक्स होता है कि ब्लैक होल। इस आयत मुबारक में ब्लैक होल का जिक्र है, यानी काला, गरम, कीचड़ वाला, अंधेरा चश्मा। वो उसी सुपर मैसिव ब्लैक होल से मिलता है जो हमारी मिल्की वे कहकशां के दरमियान मौजूद है। फिर आगे जिक्र होता है कि वहाँ उनको एक कौम मिली, तो हमने फरमाया कि ऐ ज़ुल्क़रनैन, या तो इनको अजाब दे या फिर इनके साथ भलाई इख्तियार कर। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर लफ्ज़ अजाब अल्लाह ताला हज़रत ज़ुल्क़रनैन को उन लोगों के अजाब देने का क्यों कहेगा, तो इसका जवाब ये है कि वो लोग अपने सैयारे के साथ उस ब्लैक होल की तरफ खींचे जा रहे थे, यानी वो ब्लैक होल उस सैयारे को अपनी तरफ खींच रहा था, और अगर वो ब्लैक होल में गिर जाते तो उनके लिए एक बहुत बड़ा अजाब होता। लेकिन अल्लाह की मदद से हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने उनको वहाँ जाने से बचा लिया। इसके बाद इस आयत मुबारका नंबर 89, 90 और 91 में इरशाद है कि फिर वो एक रास्ते पर चले यहाँ तक कि सूरज निकलने की जगह पर पहुँचे। यहाँ पर उनके दूसरे सफ़र का तज़किरा किया जा रहा है सूरह यासीन की आयत नंबर 89, 90 और 91 में। उन्होंने इसी कौम को निकलते हुए देखा जब हम ने उन्हें सूरज से की आड़ कोई नहीं रखी थी। इस तरह से वो उस रास्ते की हाल पूरी खबर हमारे पास यही है। ये आयत मुबारका हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम के दूसरे सफ़र की तरफ इशारा करते हैं, जहाँ वो अपने पहले सफ़र के मुखालिफ सिमत में गए थे, जहाँ एक कौम सूरज यानी एक सितारे की रेडिएशन से झुलस रही थी। ये एक अलग मौजू है कि वो कौम कौन सी थी। वो मशरिक़ मगरिब में हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम को कौन कौन सी ये कौमें मिली थी, जिसके लिए एक अलग वीडियो दरकार है। और जो कौम आपको सूरज की तपिश में झलसती हुई मिली थी, वो बिना किसी सोशल प्लानिंग के बगैर रह रही थी, क्योंकि हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने उस सैयारे पर जब पहुँचे तो जो अभी अभी नया ही बना था और जिसका इस वक्त कोई एटमॉस्फेयर भी मौजूद ना था। यानी ये हमारी कहकशां में मौजूद वो जगह थी जहाँ पर सितारे बनते हैं, और ये एक ऐसा सैयारा था कि जहाँ कभी रात नहीं होती थी, मतलब एक कांस्टेंट सा एटमॉस्फेयर रहता था। जहाँ हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम के इस सफ़र में याजूज माजूज का जिक्र भी बहुत अहमियत का हामिल है, और इस टॉपिक पे भी हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम के साथ याजूज माजूज के क़स्से को किसी और वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में सफ़र ज़ुल्क़रनैन इस्लाम और साइंस के तनाज़ुर के बारे में पेश की गई है कि आखिर वो सफ़र क्या था कि जिसे बहुत से लोग और साइंस के जो मानने वाले हैं वो इसे साइंटिफिक और एक स्पेस से जुड़ी चीज़ों से जोड़ते हैं कि यह आखिर उस वक्त ये साइंस कहाँ से आई थी। और माहिरीन फल्कियात के नज़दीक आज भी हज़रत ज़ुल्क़रनैन का ये सफ़र उनके लिए मौमा बना हुआ है। बेशक कुरान की हिकमत के आगे किसी किस्म की साइंस नहीं चलती। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपने दीन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम और याजूज माजूज और उन दो सैयारों में जो उनको कौमें मिली थी उन पे भी वीडियो बनाएंगे और आपसे जदीद मालूमात डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।